کراچی کی صورتحال، تناظر اور تجزیہ، عارف حسن صاحب کا مضمون۔ سندھ میں ہونے والا تاریخی عمل انہوکھا نہیں ہے۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں دنیا کے بیشتر بڑے شہر آبادی میں کثیر اضافے کے بعد اس دور سے گزرے ہیں۔ پرانا شہری نظام جو اپنی اصل میں جاگیردارانہ تھا، اپنے فرسودہ اور بوسیدہ اداروں کی وجہ سے نئے شہری مسائل اور رویوں سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ جن ریاستوں میں حکومتوں نے ان تبدیلیوں کو سمجھا اور ان کی طرف مثبت توجہ دی، وہاں پرانے ریاستی نظام میں وقت کے تقاضے کے مطابق ترامیم کی گئیں اور وہ جاری رہ سکا۔ جہاں ان تبدیلیوں کو نظر انداز کرنے یا دبانے کی کوشش کی گئی، وہاں نہ صرف شہروں سے پرانا نظام اکھاڑ پھینکا گیا بلکہ پورے ملک کی سیاست مکمل طور پر تبدیل ہو گئی۔ سندھ کی شہری تحریک اس وقت لسانی اور نسلی تصادم کا شکار ہے، پھر بھی کراچی کے شورش زدہ علاقوں میں اس کا حل تلاش کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک تجویز جس کی بہت پذیرائی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کراچی میں 100 کی جگہ 300 منتخب کونسلر ہونے چاہیے۔ شہر کی حکومت میونسپل کونسل کے پاس ہونی چاہیے اور شہر کے تمام ترقیاتی اور انتظامی اداروں اور پولیس کو اس کے ماتحت ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے محلے کے منتخب لوگوں کے پاس اقتدار ہو تو ہم انہیں اپنی فلاح و بہبود کے کام کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ نذیر احمد کہتا ہے کہ وہ ایک موٹر مکینک ہے اور محمود آباد میں رہتا ہے۔ ہم تمام بدعنوانیوں اور نااہلیوں کو اکھاڑ کر پھینک سکتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں تھانے دار اور اس کا ایس پی ہمارے نمائندوں کو جواب دہ ہو۔ جو لوگ یہ حل پیش کر رہے ہیں انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی بنیادی تبدیلی حکومت کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس طرح محلوں کو بے پناہ طاقت حاصل ہو جائے گی اور بیوروکریسی کو ان کے ماتحت آنا پڑے گا، اور مزید یہ کہ یہ عمل صرف کراچی تک محدود نہیں رہے گا۔